دیکھیں آپ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھجوریں آئیں جو صدقے کی تھی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جب کھجوروں کو دیکھا تو ایک کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں داخل ہی کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا، تشریف لائے اور اپنی مبارک انگلی منہ میں ڈال کے کھجور نکلوائی، فرمائے چھی چھی، کف کف یعنی چھی چھی، اسے نکالا۔ اللہ اکبر! اب اس دور میں تو کھجوریں بہت سستی تھی، آج کے دور میں بھی کھجوریں بہت سستی ہیں، اگر ایک کھجور امام حسن کھا لیتے تو اس میں حرج کیا تھا؟ لیکن یاد رکھیں کہ صدقہ آل محمد پر صدقے کا استعمال کرنا بالکل منع ہے، اور حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ بڑے بڑے اونٹ ہڑپ کر جائیں اور اسی واقعے کو دلیل بنائیں کہ صاحب جب امام حسن جو ہے وہ کھجور کھا سکتے ہیں تو ہم اس اونٹ کو کیوں نہیں کھا سکتے، اس کو دلیل بنائیں گے اور لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ کہیں پامال نہ کرنے لگ جائے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو یہ بات سکھائی۔ تو ایک ایک بات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرماتے۔ اب آئیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کی شان خود بیان فرمائی۔ بعض احادیث مقدسہ کو میں دیکھتا ہوں امام عالی مقام کی شان ہے، کسی میں حضرت امام حسن کی شان ہے، اور بعض احادیث مقدسہ ایسی ہیں کہ جس میں دونوں کی شانوں کو بیان کیا گیا۔ ہم اہل سنت والجماعت یاد رکھیں کہ دونوں شہزادوں میں فرق نہیں کرتے، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، جس طرح ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں، جس طرح سے ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں، جس طرح ہم امام حسن کے شہزادوں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہم امام حسین کے شہزادوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے شہزادوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ حضور علیہ السلام کے شہزادوں کے قدموں پہ قربان ہیں۔ کوئی بھی سنی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو دونوں شہزادوں میں فرق کرتا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں شہزادے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر پارے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے۔ اب میں احادیث مقدسہ کی طرف آتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا جمعۃ المبارکہ احادیث مقدسہ بیان کرتے ہوئے ہی گزر جائے، لیکن یاد رکھیں کہ کلام رسول اللہ علیہ السلام کا ہے اور زبان میری ہے، بہرحال ہے تو کلام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے اندر ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی نعت خواہ نعت پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہیں وہ سانس رکتا ہے، اور جیسے ہی سانس ختم ہوتی ہے عوام کہتی ہے سبحان اللہ، گویا معیار یہ بنا لیا کہ سانس روکنے پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچھا صاحب، پھر تو آپ ایسا کریں کہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ جائیں، یہ جتنے تیراک ہوتے ہیں یہ سانس روکتے ہیں، ادھر سے وہ ڈائیو کریں اور ادھر نکلے تو آپ کہیں سبحان اللہ ہے۔ آپ یوگا کرنے والے کے پاس بیٹھ جائیں، وہ بھی سانس روک کے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ سانس کو چھوڑے تو کہیں آپ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں جو ہم نعتیہ کلام پڑھتے ہیں یہ بہرحال انسانوں کا کلام ہے، لیکن قرآن تو خالق کائنات کا کلام ہے نا، اور احادیث یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا کلام ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید تلاوت کیا جائے اور قاری جب رکتا ہے تو کوئی نہیں کہتا سبحان اللہ، سب بدو بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ احادیث مقدسہ جب پیش کی جائے کوئی نہیں کہتا سبحان اللہ، سب خاموش زبان بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو وہ کلام قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول اللہ کا کلام ہے، ہمیں سننا ہے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا، اب بظاہر دیکھیں حدیث شریف کا چھوٹا سا جملہ، یہ حضور علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کہ بظاہر چھوٹا سا جملہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس میں معنی کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنی شاندار بات! میں کہوں کہ میں 10 گھنٹے خطاب کروں، میں اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں سکتا کہ جیسا حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا۔
حسین منی و انا من الحسین. سارے علماء خطاب کر لیں، نہیں سمجھا سکتے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنی محبت بتائی، امام علی مقام سے اپنا قرب بتا دیا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین سے محبت، مجھ سے محبت. حسین سے پیار، مجھ سے پیار. حسین سے عشق، مجھ سے عشق. حسین سے دوستی، مجھ سے دوستی. حسین کے ذکر کی محفل میں آنا، میرے ذکر کی محفل میں آنا. میرے نام سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا، حسین کا نام سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا. حسین سے عداوت، مجھ سے عداوت. حسین سے دشمنی، مجھ سے دشمنی. حسین سے لڑائی، مجھ سے لڑائی. یہی وجہ ہے کربلا میں یزید نے، ابن زیاد نے، خولی نے، شمر نے جو لڑائی کری، بظاہر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری لڑائی حسین سے ہے، لیکن حقیقت میں ان کی لڑائی حضور علیہ السلام سے. یہی وجہ ہے کہ جتنے لڑنے والے تھے اللہ رب العزت نے سب کو ذلیل و رسوا کیا. آپ دیکھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یزید کے 14 بیٹے تھے. یزید کی نسل کہاں ہے کوئی مجھے بتا دے. یزید کی اولاد کہاں ہے کوئی مجھے بتا دے. ایک امام زین العابدین میں اللہ نے اتنی برکت رکھی. امام حسین میں، امام حسین کی اولاد میں، امام حسن میں، امام حسن کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہے. آج دنیا میں رسول اللہ کے شہزادے اپنا ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں. بغداد میں غوث اعظم چمک رہے ہیں، کون ہے؟ امام حسن کے شہزادے. داتا علی ہجویری چمک رہے ہیں، کون ہیں؟ سید زادے. غریب نواز چمک رہے ہیں، کون ہیں؟ امام حسین کے شہزادے. اللہ اکبر. اور کوئی ولی سید نہ بھی ہو اور پھر بھی چمک رہا ہے تو پیچھے فیضان سیدوں ہی کا ملے گا، پیچھے کرن سیدوں ہی کا ملے گا. پیچھے سے جو چمک آ رہی ہے وہ سیدوں ہی کی آ رہی ہے. اللہ اکبر. 14 بیٹے یزید کے تھے، اللہ نے نام و نشان تک مٹا دیا اور رسول اللہ کے شہزادوں میں وہ برکت رکھی کہ دنیا میں آج رسول اللہ کے شہزادے موجود ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرما. برادران ملت، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے شہزاد رسول حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق اپنی گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں تاکہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک جمعۃ المبارکہ میں امام علی مقام، واقعات کربلا، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اور خصوصاً جن حالات میں ہم ہیں ان باتوں کا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نوجوان نسل کے اندر جرأت پیدا کی جائے، شجاعت پیدا کی جائے اور ہر قسم کی بزدلی اور کمزوری سے اپنی نوجوان نسل کو محفوظ رکھا جائے، بہادر بنایا جائے. تو انشاءاللہ تعالی گفتگو شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے توفیل میری مدد فرمائے. اب یہ جتنے جمعۃ المبارکہ مسلسل ربیع الاول شریف تک جب تک کہ میں ملک میں ہوں گا، خدا کے لیے اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے تر رکھیے گا تاکہ پتہ چلے کہ عاشقوں کا اجتماع اور سارے عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں. بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا ایک بہت ہی مختصر سا حصہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کیا. فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا.
دوستوں آسانی سے سمجھاؤں کہ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکدار ہو اور جو چیز اس نور سے وابستہ ہو جائے اسے بھی وہ چمکا دے، اسے بھی وہ چمکدار بنا دے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سورج نور ہے، آپ دیکھیں کہ سورج خود بھی چمکدار ہے اور جو چیزیں سورج سے وابستہ ہو جاتی ہیں سورج انہیں بھی چمکدار بنا دیتا ہے، انہیں بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا گیا۔ تو آسمان کا سورج اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف ظاہر کو چمکاتا ہے۔ جس آئینے میں آپ شکل دیکھتے ہیں اسے ذرا سورج کے نیچے رکھے، ظاہر کو چمکائے گا، پیچھے کے حصے کو نہیں چمکائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام ایسے نور ہیں جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں، باطن کو بھی چمکاتے ہیں، جو دلوں کو بھی چمکاتے ہیں، خیالوں کو بھی چمکاتے ہیں، جو جسموں کو بھی چمکاتے ہیں، روحوں کو بھی چمکاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعلی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یاد رکھیں کہ جتنے لوگ جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو چمکایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو چمکایا، حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چمکایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر کو چمکایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملک کو چمکایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلفاء کو چمکایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چمکایا، صحابیات کو چمکایا، ائمہ مجتہدین کو چمکایا، اولیاء کاملین کو چمکایا۔ تو جو چیزیں حضور سے وابستہ ہوتی گئیں، جو لوگ حضور سے وابستہ ہوتے گئے وہ سب کے سب چمکتے گئے اور حضور نے ایسا چمکایا۔ آپ دیکھیں سورج غائب ہوتا ہے تو چمک غائب ہو جاتی ہے، لیکن حضور نے ایسا چمکایا کہ آج بھی غوث اعظم وصال کے بعد چمک رہے ہیں، داتا صاحب وصال کے بعد چمک رہے ہیں، غریب نواز وصال کے بعد چمک رہے ہیں، عبداللہ شاہ غازی، عالم شاہ بخاری وصال کے بعد چمک رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، حضور جب چمکاتے ہیں تو عارضی طور پہ نہیں چمکاتے، حضور جب چمکاتے ہیں تو مستقل چمکاتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچو تو صحیح کہ حضور علیہ السلام نے اپنے خلفاء کو کتنا چمکایا، اپنے صحابہ کو جس طریقے سے چمکایا، اپنے غلاموں کو جس طریقے سے چمکایا، یہ تو ان کی چمک دمک کا عالم ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اسی نور کی گود میں پل کر کے بڑے ہوئے، اسی نور سے روشنی حاصل کی۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمک کا کیا عالم ہوگا، حضرت رقیہ کی چمک کا کیا عالم ہوگا، حضرت ام کلثوم کی چمک کا کیا عالم ہوگا، شہزادہ رسول امام حسن کی چمک کا کیا عالم ہوگا، امام حسین کی چمک کا کیا عالم ہوگا، حضرت مولا علی کی چمک کا کیا عالم ہوگا، حضور کے شہزادوں کی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ تو جو لوگ اس نور کی گود میں پل کے جوان ہوئے اور بڑے ہوئے، اللہ اکبر، وہ اتنے چمکدار اور روشن ہیں کہ ان سے بھی اگر کوئی وابستہ ہو جائے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ وہ بھی قیامت تک چمک جاتا ہے، قیامت تک روشن ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک شخصیت حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر ہے۔ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اس دنیا میں ابھی جلوگر نہیں ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قبر پہلے ہی دے دی گئی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی سگی چچی حضرت ام فضل بنت حارث، چچی جان حضرت ام فضل بنت حارث، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری اہلیہ، ایک روز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، میں اس کو مفہوم سے سمجھاؤں تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہ کچھ پریشان سی دکھائی دیتی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری چچی جان کیا پریشانی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آج رات گویا جو رات گزری میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور ایسا خواب دیکھا ہے کہ جسے دیکھ کر کے میں ڈر سی گئی، میں سہم سی گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ بیان تو کر، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر بھی آپ بیان تو کریں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم ناز کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خواب دیکھنے کی وجہ سے میں ڈر سی گئی۔ تو حضور علیہ السلام گویا مسکرائے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچی جان یہ خواب تو بہت اچھا ہے۔ عرض کی میرے آقا اس خواب کی تعبیر کیا؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے اور حضرت ام فضل بنت حارث کی گود میں دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ 5 شعبان الموسم 4 ہجری میں حضور امام علی مقام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ کنیت مبارکہ آپ کی ابو عبداللہ ہے۔ القاب مبارکہ تو سینکڑوں ہیں جو اہل علم اور علماء کرام اپنے خطبات میں ارشاد بھی فرماتے ہیں، لیکن جو مشہور القاب مبارکہ ہیں ان میں آپ کا ایک لقب زکی ہے، دوسرا لقب سبط رسول ہے اور تیسرا لقب ریحانت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام دنیا میں تشریف لائے کہ جبریل امی سدرہ سے نازل ہو گئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا۔ غور فرمایا کہ کتنا عظیم گھرانہ کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو رب مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اس بچے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آپ ان کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کے نام پر رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بڑے شہزادے امام حسن کا جو نام رکھا وہ بھی ہارون علیہ السلام کے شہزادے کے نام پر نام رکھا۔ ہارون علیہ السلام کے ایک شہزادے تھے شبر۔ یہ شبر شبیر یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں اور عربی میں اس کا معنی ہے حسن اور حسین۔ تو ایک شہزادے پیدا ہوئے تو حسن نام رکھا، دوسرے شہزادے پیدا ہوئے تو حسین نام رکھا اور تیسرے شہزادے پیدا ہوئے تو ان کا نام مبشر، تو ان کا نام محسن رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو شبر شبیر مبشر حسن حسین اور محسن، یہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حسن اور حسین یہ نام کیا دور جاہلیت میں بھی کسی کے تھے؟ اگر ہم اسے دیکھیں تو حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے، یعنی پورے دور جاہلیت میں کسی کا نام بھی حسن اور حسین نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ اب حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی شہزادی فاطمہ کے یہاں ایک اور صاحبزادے تشریف لائے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جیسے یہ کلمات سنے تو حضور کھڑے ہو اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف حضور علیہ السلام نے تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد برجستہ فرمانے لگے میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ چنانچہ حضرت ام فضل بنت حارث نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر
हुजूर इमाम आली मकाम को हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में पेश किया। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने शहजादे को देख रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया कि अपने शहजादे को करीब किया और अपनी जुबान नाज इमाम आली मकाम के मुंह में दाखिल फरमा दी। इमाम आली मकाम हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान नाज को चूस रहे। अल्लाह अकबर। जब फारिग हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम आली मकाम के इस कान में, सीधे कान में अजान कही और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरे कान में अकामत कही। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम आली मकाम के हक में दुआ फरमाई और नाम हुसैन रखा और 7वें रोज अकीके का हुक्म दिया और फरमाया कि जितने सर के बाल, यानी जो सर के बाल उतरेंगे उसको वजन कर देना और उसके बराबर चांदी जो है वो खैरात कर देना, जैसा कि आप लोगों ने हसन के साथ मामला किया था, बिल्कुल वैसे ही करना। अल्लाह अकबर। बिल्कुल वैसे ही किया गया। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन बड़े होना शुरू होते हैं। जिंदगी के 7 साल 7 महीने और 7 दिन हुजूर इमाम आली मकाम ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के साथ गुजारे। अब ये 7 साल 7 महीने 7 दिन हुजूर अलैहि सलाम के साथ जब गुजारे तो हुजूर अलैहि सलाम अपने शहजादों की खुद तरबियत फरमाते। एक एक चीज हुजूर अलैहि सलाम अपने शहजादों को समझाते। देखें आप, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि खजूरें आई जो सदके की थी, तो हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। जब खजूरों को देखा तो एक खजूर को उठाकर अपने मुंह में दाखिल किया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने देख लिया, तशरीफ लाए और अपनी मुबारक उंगली मुंह में डाल के खजूर निकलवाई। फरमाए छी छी, कफ कफ यानी छी छी, इसे निकाल। अल्लाह अकबर। अब उस दौर में तो खजूरें बहुत सस्ती थी, आज के दौर में भी खजूरें बहुत सस्ती हैं। अगर एक खजूर इमाम हसन खा लेते तो इसमें हर्ज क्या था। लेकिन याद रखें कि सदका आले मोहम्मद पर सदके का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है और हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं कि बाद में आने वाले लोग बड़े बड़े ऊंट हड़प कर जाएंगे और इसी वाक़े को दलील बनाएंगे कि साहब जब इमाम हसन जो है वो खजूर खा सकते हैं तो हम इस ऊंट को क्यों नहीं खा सकते। इसको दलील बनाएंगे और लोगों के हुकूक को जो है वो कहीं पामाल ना करने लग जाए, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे को ये बात सिखाई। तो एक एक बात हुजूर करीम अलैहिस्सलाम तालीम फरमाते। अब आइए, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम आली मकाम की शान खुद बयान फरमाई। बास अहादीस मुक़द्दसा को मैं देखता हूं, इमाम आली मकाम की शान है, किसी में हजरत इमाम हसन की शान है और बाज अहादीस मुक़द्दसा ऐसी हैं कि जिसमें दोनों की शानों को बयान किया गया। हम अहले सुन्नत व जमात याद रखें कि दोनों शहजादों में फर्क नहीं करते। ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। जिस तरह हम इमाम हुसैन की इज्जत करते हैं इसी तरह हम इमाम हसन की इज्जत करते हैं। जिस तरह से हम इमाम हसन की इज्जत करते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम इमाम हुसैन की इज्जत करते हैं। जिस तरह हम इमाम हसन के शहजादों की इज्जत करते हैं इसी तरह हम इमाम हुसैन के शहजादों की इज्जत करते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हुजूर के शहजादों में कोई फर्क नहीं करते। हमारी जाने, हमारे मां बाप हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादों के कदमों पे कुर्बान है। कोई भी सुन्नी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो दोनों शहजादों में फर्क करता होगा, क्योंकि ये दोनों शहजादे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जिगर पारे हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े। अब मैं अहादीस मुक़द्दसा की तरफ आता हूं और मुझे लगता है कि आज का जुम्मतुल मुबारका अहादीस मुक़द्दसा बयान करते हुए ही गुजर जाएगा। लेकिन याद रखें कि कलाम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का है और जुबान मेरी है। बहरहाल है तो कलाम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे अंदर एक चीज मैं महसूस करता हूं, वो ये है कि हमारे यहां जब कोई नात ख्वाह नात पढ़ता है और वो कहता है तेरे कदमों में जो हैं, वो सांस रुकता है और जैसे ही सांस खत्म होती है अवाम कहती है सुबहान अल्लाह,
گویا معیار یہ بنا لیا کہ سانس روکنے پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا صاحب، پھر تو آپ ایسا کریں کہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ جائیں. یہ جتنے تیراک ہوتے ہیں یہ سانس روکتے ہیں، ادھر سے وہ ڈائیو کریں اور ادھر نکلے تو آپ کہیں سبحان اللہ. آپ یوگا کرنے والے کے پاس بیٹھ جائیں، وہ بھی سانس روک کے بیٹھے رہتے ہیں. جیسے ہی وہ سانس کو چھوڑے تو کہیں آپ سبحان اللہ. اور یاد رکھیں، جو ہم نعتیہ کلام پڑھتے ہیں یہ بہرحال انسانوں کا کلام ہے، لیکن قرآن تو خالق کائنات کا کلام ہے نا، اور احادیث یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا کلام ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید تلاوت کیا جائے اور قاری جب رکتا ہے تو کوئی نہیں کہتا سبحان اللہ، سب بدو بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. احادیث مقدسہ جب پیش کی جائے کوئی نہیں کہتا سبحان اللہ، سب خاموش زبان بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یاد رکھو وہ کلام قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول اللہ کا کلام ہے. ہمیں سننا ہے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھنا ہے. اللہ اکبر. آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا. اب بظاہر دیکھیں حدیث شریف کا چھوٹا سا جملہ، یہ حضور علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کہ بظاہر چھوٹا سا جملہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس میں معنی کا سمندر موجود ہوتا ہے. فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کتنی شاندار بات. میں کہوں کہ میں 10 گھنٹے خطاب کروں، میں اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں سکتا کہ جیسا حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا. حسین منی وانا من الحسین، سارے علماء خطاب کر لیں، نہیں سمجھا سکتے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنی محبت بتائی، امام علی مقام سے اپنا قرب بتا دیا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین سے محبت، مجھ سے محبت. حسین سے پیار، مجھ سے پیار. حسین سے عشق، مجھ سے عشق. حسین سے دوستی، مجھ سے دوستی. حسین کے ذکر کی محفل میں آنا، میرے ذکر کی محفل میں آنا. میرے نام سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا، حسین کا نام سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا. حسین سے عداوت، مجھ سے عداوت. حسین سے دشمنی، مجھ سے دشمنی. حسین سے لڑائی، مجھ سے لڑائی. یہی وجہ ہے کربلا میں یزید نے، ابن زیاد نے، خولی نے، شمر نے جو لڑائی کری، بظاہر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری لڑائی حسین سے ہے، لیکن حقیقت میں ان کی لڑائی حضور علیہ السلام سے. یہی وجہ ہے کہ جتنے لڑنے والے تھے اللہ رب العزت نے سب کو ذلیل و رسوا کیا. آپ دیکھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یزید کے 14 بیٹے تھے. یزید کی نسل کہاں ہے کوئی مجھے بتا دے. یزید کی اولاد کہاں ہے کوئی مجھے بتا دے. ایک امام زین العابدین میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، امام حسین میں، امام حسین کی اولاد میں، امام حسن میں، امام حسن کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہے. آج دنیا میں رسول اللہ کے شہزادے اپنا ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں. بغداد میں غوث اعظم چمک رہے ہیں، کون ہے؟ امام حسن کے شہزادے. داتا علی ہجویری چمک رہے ہیں، کون ہیں؟ سید زادے. غریب نواز چمک رہے ہیں، کون ہیں؟ امام حسین کے شہزادے. اللہ اکبر. اور کوئی ولی سید نہ بھی ہو اور پھر بھی چمک رہا ہے تو پیچھے فیضان سیدوں ہی کا ملے گا، پیچھے کرن سیدوں ہی کا ملے گا. پیچھے سے جو چمک آ رہی ہے وہ سیدوں ہی کی آ رہی ہے. اللہ اکبر. 14 بیٹے یزید کے تھے، اللہ نے نام و نشان تک مٹا دیا اور رسول اللہ کے شہزادوں میں وہ برکت رکھی کہ دنیا میں آج رسول اللہ کے شہزادے موجود ہیں. الحمدللہ یہ شان ہے. تو فرمایا حضور نے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب بڑی پیاری باتیں ہیں، تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ لا کر ہیں خوشی سے پتا چلے ہم خوشی سے حضور کے شہزادے کا ذکر سن رہے یا شہزادوں کا ذکر سن رہے. بہرحال اللہ سب کے حال سے واقف ہے. کون خوشی سے سن رہا ہے، کون غم میں سن رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. جب مسجد میں داخل ہوئے
فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے وہ دیوار کے پیچھے چھپ جاتے تاکہ بعد میں نکل کے آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ یہ فرمانا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے امام حسین دوڑتے ہوئے اور آنے کے بعد سیدھا حضور علیہ السلام کی مبارک گود میں بیٹھ گئے. حضور ممبر پر رونق افروز ہے اور گود رسول ممبر حسین بنی ہوئی. کیا شان ہے! آئے اور سیدھا رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے. گود میں بیٹھنے کے بعد اپنی مبارک انگلیاں رسول اللہ علیہ السلام کی ریش مبارکہ میں، داڑھی مبارکہ میں داخل کر دی. حضور علیہ السلام نے امام عالی مقام کا منہ کھولا اور منہ کھول کر بوسہ لیا. حضور نے لبوں کو چوما اور چومنے کے بعد کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنے ان کلمات میں ہمیں بھی شامل کیا. جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. تو ہمارا یقین کامل ہے کہ امام حسین امام حسن کے صدقے اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا میں نے کہ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام امام عالی مقام کے لعاب کو اس طرح سے چوستے تھے کہ جیسے کہ آدمی کھجور کو چوستا ہے. حضور علیہ السلام ایسے امام عالی مقام کے لعاب کو جو ہے وہ چوسا کرتے تھے. تو آپ حدیث مقدسہ ذرا سنتے چلے جائیں، آپ کو پتا چلے کہ محبت کس کو کہتے ہیں. ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تقریباً والد تو بن گئے ہوں گے، بہت سے نانا بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دادے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے ایسی محبت نہیں کی ہوگی اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے، اپنے شہزادوں سے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جب امام حسن پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا. اب یہ تفصیل سے باتیں ہو جائیں گی، ورنہ میں 3 روزہ محفل کرتا ہوں پہاڑی والی مسجد جو نیشنل کالج کے پاس ہے. 3 روزہ محفل ہوتی ہے اور آخری کی جو محفل ہوتی ہے اس میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن بات پھر بھی تفصیل سے مکمل جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن کوشش کروں گا کہ وہ باتیں آ جائیں جو عمومی طور پر بیان نہیں کی جاتی. حضرت علی فرماتے جب امام حسن پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کے چچا کے نام پر جعفر رکھا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ مجھے ان کے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت علی فرماتے میں نے عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، بس آپ نے ان کے نام حسن اور حسین رکھے. اس حدیث کو امام احمد نے، ابو یعلا نے اور حاکم نے اسے بیان فرمایا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ کی یہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور اس کا نام کیا رکھا ہے. میں نے عرض کی میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے. پھر جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضور تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نام حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ تو حسین ہے. پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا حضور تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں یہ تو محسن ہے. پھر فرمایا کہ میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مبشر کے نام پر رکھے ہیں. اس حدیث کو امام احمد نے اور حاکم نے بیان فرمایا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ کے یہاں حسن بن علی کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائی.
लिहाजा आपने उनका नाम हसन रखा। और जब दूसरे शहजादे की विलादत हुई और हुजूर की खिदमत में जब फातिमा लेके आई ना, तो हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हसन से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी नाम से अकस करके दूसरे शहजादे का नाम हुसैन रखा। अल्लाह अकबर। इस हदीस को इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने जो है वो बयान फरमाया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुजूर को फरमाते हुए सुना, कयामत के दिन मेरे हसब व नसब के सिवा हर सिलसिला नसब मुनक़ता हो जाएगा। ये जो आज लोगों को बिरादरियों पे फक्र है, हम फलां हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं, ये सारा फक्र खत्म हो जाएगा कयामत के दिन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे हसब व नसब के सिवा हर सिलसिला नसब मुनक़ता हो जाए। हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है सिवाय औलाद फातिमा के। अब देखिए, वो मैंने कहा था ना आपसे, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैब तेरी, दम में जो चाहे करे, ये दौर है शाह तेरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर बेटे की निस्बत उसकी बाप की तरफ होती है सिवाय औलाद फातिमा के, कि उनका नसब भी मैं हूं, उनका बाप भी मैं हूं। हुजूर ने वाज़ेह कर दिया, इनका बाप भी मैं हूं और इनका नसब भी मैं हूं। यही वजह है औलाद अली होने के बावजूद शहजादे रसूल कहलवाए जाते हैं, हुजूर के शहजादे कहलवाए जाते हैं। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में यह बात इरशाद फरमाई। अल्लाहु अकबर। अब देखें, जैसे रबीउल अव्वल शरीफ आता है, एतराज़ात शुरू हो जाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 63 साल हयात तैयबा में अपना मीलाद कब मनाया, जरा हमें दलाइल दे। और मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूं, इंशाअल्लाह पोस्टमार्टम में रबीउल अव्वल से पहले कर ही दूंगा और सारे सवालात के जवाब दे दूंगा। लेकिन इस हदीस को देखिए आप, मौजम कबीर के अंदर जिल्द 3 सफा नंबर 66 है, और लोगों को और हवाला चाहिए तो हदीस नंबर है 2682, वो देख सकते हैं। तुम कहते हो रसूलुल्लाह ने मीलाद कब मनाया, अब रसूलुल्लाह खुद इमाम हुसैन का मीलाद मना रहे। सुने आप, मीलाद में होता क्या है? मीलाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र होता है। हुजूर का खानदान ऐसा, वालिदैन ऐसे, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम का कबीला ऐसा, यही तो बयान होता है। आओ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें इनके बारे में खबर ना दूं जो अपने नाना नानी के एतबार से सब लोगों में सबसे बेहतर है? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों में बेहतर है? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने मामू और खाला के एतबार से सब लोगों में सबसे बेहतर है? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में खबर ना दूं जो अपने मां बाप के लिहाज से सब लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर है? अब लोग मुतजस्सिस होकर सुनने लगे, वो या दिल ही दिल में कहने लगे, बताएं। हुजूर ने फरमाया, वो हसन और हुसैन हैं, इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं। इससे बड़ा कोई औदा है? इनके नाना अल्लाह के रसूल है। देखे ना, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा हो या पोता हो या नवासा हो, वो कहेगा मेरे नाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कहेगा मेरे दादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरा बाप जो है वो मुल्क का सदर है, मेरा बाप मुल्क का वजीर आजम है। ये सिर्फ शहजादे रसूल कह सकते हैं, हमारे नाना अल्लाह के रसूल है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ऐसा। आप गौर फरमाएं, हुजूर ने फरमाया वो हसन और हुसैन है, इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं, इनकी नानी खदीजा बिनते खुवैलद है, इनकी वालदा फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है, इनके वालिद अली इब्न अबी तालिब है, इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब है, इनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब है, इनके मामू कासिम बिन रसूलुल्लाह है, इनकी खाला रसूलुल्लाह की बेटियां ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है, इनके नाना, वालिद, वालदा, चचा, फूफी, मामू, खाला सब जन्नत में होंगे और ये दोनों शहजादे भी जन्नत में होंगे। नारा तो बनता है ना, अल्लाह
بس صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ ایسے نعرے لگائیں تو اللہ اکبر یہ شان. حضور علیہ السلام اپنے شہزادوں کا میلاد خود بیان فرما رہے. اللہ اکبر. حضرت زید ابن ارقم فرماتے، حضرت زید ابن ارقم فرماتے حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرمایا. علی بھی موجود ہیں، فاطمہ بھی موجود ہیں، دونوں شہزادے بھی موجود. فرمایا جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہے، جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہے. جس سے تم لڑے میری لڑائی اس سے ہے، جس سے تم نے صلح کی میری صلح اس سے ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کس نے کی تھی؟ حضرت امام حسن نے کی تھی. تو امام حسن کی صلح نہیں ہے، گویا کہہ لو کہ اس صلح میں فیضان رسول اللہ علیہ السلام کا. اللہ اکبر. اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنانا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دینا، اور اب اس میں تو پیر بھی کود پڑے، اس میں تو بعض نام نہاد سادات بھی کود پڑے اور کہتے ہم سید ہیں. حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بھی دے رہے ہو، کہتے ہو سید ہیں. حضرت امیر معاویہ کو جو ہوئے تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہو اور کہتے ہو سید ہے. یاد رکھو سنیوں، اپنی زبانوں کو خاموش کر لینا. کبھی ایسا معاملہ آ جائے خدا کے لیے جہنم کا ایندھن نہیں بننا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی اگر ان کے خلاف زبان استعمال کرے گا تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی. یہ بات میں ابھی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت شداد بن ہاتھ سے روایت کرتے ہیں، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. آپ حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے آئے. حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر اپنے اس شہزادے کو زمین پہ بٹھا دیا. پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی گئی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کی. نماز کے دوران حضور نے طویل سجدہ کیا. اب اگر امام کا سجدہ طویل ہو جائے تو مقتدی تو پریشان ہو جائیں گے. کوئی یہ سوچے گا امام کا انتقال تو نہیں ہو گیا، کوئی یہ سوچے گا امام کا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا کہ وضو کرنے چلے گئے، اتنا وقت لگ گیا. تو اب ہوگا کیا؟ مقتدی میں سے کوئی سر اٹھا کے ضرور دیکھے گا. اللہ اکبر. طویل سجدہ کیا. شداد نے کہا کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نماز میں سجدے میں تھا، جب طویل ہو گئے نا میں نے سر اٹھا کے دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ شہزادے سجدے کی حالت میں حضور کی پشت پہ سوار ہے. اب یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ صرف حضور کے ساتھ تھا. شہزادے سوار ہیں. پھر میں سجدے میں چلا گیا. جب حضور علیہ السلام نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز میں اتنا طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی امر الہی واقع تو نہیں ہو گیا، آپ پر وحی تو نازل نہیں ہونے لگی. حضور نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے سجدے سے اٹھنے میں جلدی کرنا اچھا نہیں لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو گئی. اللہ اکبر. یہ شان رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادوں کی ہے کہ شہزادے نماز میں حضور کی پشت انور پر ہیں اور حضور نے اپنے شہزادے کے لیے سجدے کو طویل فرما دی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ فرمائیے آپ کو اہل بیت میں یعنی اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور نے فرمایا حسن، حسین اور حضرت فاطمہ سے فرماتے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. پھر دونوں شہزادوں کو چومتے اور حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کو اپنے سے لپٹا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسنین کریمین یعنی دونوں شہزادے حضور علیہ السلام کی طرف چل کر آئے.
بس ان میں سے جب ایک پہنچا تو حضور علیہ السلام نے اپنا ایک بازو ان کے گلے میں ڈال دیا، اور دوسرے شہزادے جب پہنچے تو حضور نے دوسرا بازو دوسرے شہزادے کے گلے میں ڈال دیا، اور بعد ازاں ایک ایک کو چوما پھر دوسرے کو چوما، اور کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ ابو زیاد کہتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کے دروازے کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ ابھی ننھے شہزادے ہیں اور رونے کی آواز سنی تو حضور سیدھا حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے، فرمانے لگے فاطمہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کلمات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں گواہی دیتا ہوں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ آپ نے حسن اور حسین کی آواز سنی، یہ بھی قافلہ جاری ہے، اور آواز سنی کہ دونوں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے تھے میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف حضور بڑھے، ان دونوں کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب پانی کی قلت تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ نے لوگوں کو آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجاووں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا فاطمہ ایک بچہ مجھے دو، تو حضرت فاطمہ نے ایک کو پردے کے نیچے سے حضور علیہ السلام کے حوالے کیا۔ آپ نے اس شہزادے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے اور خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ بس حضور علیہ السلام نے اپنی زبان ان کے منہ میں داخل فرما دی، وہ اسے چوسنے لگ گئے یہاں تک کہ سیرابی کی وجہ سے سکون آ گیا۔ ابو ہریرہ کہتے پھر میں نے دوبارہ رونے کی ان کی آواز نہیں سنی، فرماتی اسی طرح ایک اور بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اسے بھی مجھے دو، تو حضور علیہ السلام نے لیا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے سو وہ دونوں ایسے خاموش ہو گئے کہ میں نے دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ میں اپنے والد محترم علیہ رحمہ سے سنا کرتا تھا، علماء سے بھی سنا کہ پانیوں میں افضل پانی زمزم ہے اور زمزم سے افضل پانی جو ہے وہ کوثر ہے۔ انہی پانیوں میں افضل پانی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکلا، وہ بھی افضل ہے۔ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو انگلیوں سے پانی نکلا، یہ زبان رسول سے جو پانی نکلا اس کی افضلیت کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمائیں اب آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سا پانی افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان ناز دونوں کے منہ میں داخل کی اور دونوں خاموش ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا حسن اور حسین آپ کے شکم مبارکہ پر کھیل رہے تھے، سینے پر دونوں شہزادے کھیل رہے، پیٹ پر دونوں شہزادے کھیل رہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ یہ دونوں تو میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک روز حضور علیہ السلام میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو میں نے عرض کی حضرت علی ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو حضور علیہ السلام ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے اور انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ملاحظہ فرمایا کہ ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھی۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی خیال رکھنا
میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے گھر لے آنا، خیال رکھنا، میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حسن اور حسین کے لیے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، جس نے ان سے بغض رکھا یا ان سے بغاوت کی وہ میرے یہاں بھی مقبوض ہو گیا، یعنی ناپسندیدہ ہو گیا، اور جو میرے یہاں مقبوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، اور جو اللہ کے غضب یافتہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا، جہاں اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث، فرمایا میں فاطمہ، حسن، حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے، ہمارا کھانا پینا اکٹھے ہوگا، تا آنکھیں لوگ حساب و کتاب کے بعد جدا کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے بتایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں یعنی علی، فرمایا حضور نے میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ اور ہم سے محبت کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی نے بھی جو ہے ہمیں یاد رکھا، یا رسول اللہ اور ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا علی تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، فرمایا تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں لیکن لٹکے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی اے پروردگار تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے دو ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کی موجودگی کے ذریعے مزین نہیں کر دیا؟ یہی تو میرے دو ستون ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جنت کے ستون حسن اور حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کی سردار ہیں، جن میں حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی شامل ہے۔ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو اٹھائے ہوئے انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی خوبصورت ہے؟ حضور نے فرمایا سواروں کو دیکھو کہ کتنے خوبصورت ہے۔ تم نے سواری دیکھی، سواروں کو بھی تو دیکھو کتنے خوبصورت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو دیکھے گردن سے چہرے تک حضور علیہ السلام کی سب سے کامل چھبی کو جو دیکھنا چاہے وہ حسن بن علی کو دیکھے، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹکنے تک رنگت و صورت میں حضور سے کامل مشابہ ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان دونوں شہزادے رسول کی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کے مرض وصال میں اپنے دونوں شہزادوں کو خدمت میں لے کے آئیں، عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، انہیں کچھ وراثت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا حسن کے لیے
میری ثابت قدمی ہے، حسن کے لیے میری سرداری ہے، حسین کے لیے میری طاقت ہے، حسین کے لیے میری ثقافت کی وراثت ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ وہ اپنے بابا حضور علیہ السلام کے مرض وصال کے دوران حسن اور حسین کو آپ کی خدمت میں لائی، عرض کی یا رسول اللہ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حسن میری ہیبت و سردار کا وارث ہے اور حسین میری جرت و ثقافت کا وارث ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان دونوں شہزادوں کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم حضور علیہ السلام کے پاس تھے، حضرت ام ایمن آپ کے پاس آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین گم ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں دین خوب نکلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ لیا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل دیا۔ آپ مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ ایک پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور ایک اژدہا کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ اس کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ اژدہا حضور کی طرف متوجہ ہو کے سکڑ گیا اور پھر کھسک کر پتھروں میں چھپ گیا۔ آپ نے حسنین کریمین کے پاس تشریف لائے، دونوں کو الگ الگ کیا، ان کے چہروں کو پہنچا اور کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ کے یہاں کتنی عزت والے۔ پوری جماعت صحابہ کہتی رہی فدا ابی و امی یا رسول اللہ، ہم سارے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان۔ اور شہزادوں کی عظمت دیکھو، رسول فرما رہے ہیں میرے شہزادوں میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر تھا، حاضر ہوا آپ چار یعنی دو گھٹنوں اور دو ہاتھوں کے بل چل رہے تھے حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، اور آپ کی پشت پر دونوں شہزادے سوار تھے اور حضور چل رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے تمہاری سواری کیا خوب ہے اور تم دونوں کیا خوب سوار ہو۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے بائیں اس کو ہم کہیں گود میں یا رانوں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائیں گے تو ان کی جدائی میں فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی اور میں بھی غمگین ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بیٹے ابراہیم وفات پا جائیں گے تو سب سے زیادہ غم مجھے ہی ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ مولانا جامی فرماتے اس واقعے کے 3 روز کے بعد حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم وفات پا گئے، اور پھر ہوتا یہ کہ محفل میں جب امام حسین تشریف لاتے تو حضور فرماتے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ابراہیم پر ایک شہزادے کو قربان کیا اور امام حسین نے حضور کے دین کے لیے پورا گھرانہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ثقافت رسول ہے، تو دوسری طرف ثقافت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت جعفر صادق بن محمد فرماتے ہیں سرکار کے سامنے امام حسن اور امام حسین کم سنی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام رونق افروز ہے، حضرت فاطمہ دونوں شہزادوں کو لائی تو حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کی کشتی کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کشتی کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں امام حسن سے کہ حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ تو حضرت فاطمہ نے جب سنا تو تعجب ہوا، عرض کرنے لگی بابا جان حسن تو بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں۔
آپ بڑے سے فرما رہے ہیں چھوٹے کو پکڑو، چھوٹے سے کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا فاطمہ وہ دوسری طرف دیکھ جبریل ہے، جبریل کہتا ہے حسین حسن کو پکڑو، تو میں کہتا ہوں حسن حسین کو پکڑو۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اور مبارک شہزادوں کی ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا پورا وقت آدی سے مقدسہ ہی میں نکل جائے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے شان بیان کی دونوں شہزادوں کی تو رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کی روشنی میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کریم علیہ السلام کے طفیل، ان شہزادوں کے طفیل ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہم پہ فضل فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے الحمدللہ کافی حد تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب چوتھی منزل کی طرف ہم رواں دواں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ چھت بھی ڈل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عید کی وجہ سے کچھ کام رکا تھا لیکن دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہر نماز کے بعد کشمیری مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ بڑا کڑا وقت ہے کشمیری مسلمانوں پر، اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ کتنے دن کا آپ دیکھیں کہ فوج نے کرفیو لگا کر کے رکھا، لیکن میں آپ کو کمال بات بتاؤں، کہتے ہیں سری نگر کا ایک علاقہ ایسا ہے، یہ 20-22 دن ہو گئے شاید کرفیو لگے ہوئے، فوج آج تک اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکی۔ ایک علاقہ ایسا ہے سری نگر کا کہ فوج ابھی تک داخل نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں وہ کیسی بے جگری سے لڑ رہے ہیں، اور ہندوستان کی فوج کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کشمیر کے معاملات کے لیے ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں، ہمارے بھائیوں بچیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔